عزیز طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے بینک سے متعلق تفصیلی عنوانات پہ بات ختم کی۔ آج میں آپ کو اسی چیپٹر سے پوچھے جانے والے مختصر سوالات کے جوابات کیسے دینے ہیں اس پہ کچھ روشنی ڈالوں گی۔ مثلاً پوچھا جائے کہ بینک کا مفہوم بیان کریں تو مختصر جواب یہ ہوگا: بینک ایک ایسا مالی ادارہ ہوتا ہے جو عوام سے امانتیں وصول کرتا ہے، ضرورت مندوں کو قرضے دیتا ہے، اور اس طرح سے نہ صرف وہ اعتباری زر تخلیق کرتا ہے بلکہ منافع بھی حاصل کرتا ہے۔ نیز بینک خود بھی سرمایہ کاری کرتا ہے اور ملکی تجارت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے فہرستی اور غیر فہرستی بینک میں کیا فرق ہے؟ فہرستی بینک کو ہم شیڈیولڈ بینک اور غیر فہرستی کو ہم نان شیڈیولڈ بینک کہتے ہیں۔ فہرستی بینک کو کاروبار شروع کرنے سے پہلے مرکزی بینک سے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس کے کم از کم سرمایہ کی حد کا تعین کیا جاتا ہے اور اپنی امانتوں کا کچھ حصہ مرکزی بینک کے پاس انہیں بطور محفوظ سرمایہ جمع کروانا لازمی ہوتا ہے، جس کے بدلے مرکزی بینک پھر فہرستی بینک کا آخری سہارا بنتا ہے، جبکہ غیر فہرستی بینک پہ اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ نہ ہی وہ مرکزی بینک کے پاس کچھ زر نقد جمع کرواتا ہے اور نہ ہی مرکزی بینک آڑے وقت میں اس کی مدد کا پابند ہوتا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے تجارتی بینک کے 4 اہم فرائض لکھیں تو جواب ہوگا: امانتیں جمع کرنا، قرضے جاری کرنا، ہنڈیوں کو بٹا لگانا، زر کی بحفاظت اور سہل منتقلی۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے پاکستان میں انتظام کے لحاظ سے امداد باہمی کے بینکوں کے مراحل بتائیں۔ امداد باہمی کے بینک 3 مرحلوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دیہی انجمن گاؤں کی سطح پر ہوتی ہے، سینٹرل کوآپریٹیو بینک یہ ضلع کی سطح پہ کام کرتے ہیں، پروونشل کوآپریٹیو بینک یہ صوبائی سطح پہ کام کرتے ہیں۔ سوال ہو سکتا ہے بینکوں میں جمع ہونے والی امانتوں کی اقسام بتائیں تو جواب ہے میعادی امانتیں، انہیں ہم ٹائم ڈپازٹس کہتے ہیں۔ دوسرا ہے طلبی امانتیں جنہیں ہم کرنٹ اکاؤنٹس کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے بچت امانتیں یا سیونگ اکاؤنٹس، انہیں ہم نفع و نقصان کے شراکتی کھاتے یا PLS اکاؤنٹس بھی کہہ دیتے ہیں۔ پھر سوال ہو سکتا ہے اعتباری زر کی تخلیق کی راہ میں کون سی بندشیں یا رکاوٹیں ہیں تو جواب ہوگا نقدی کی ضرورت، ضمانتوں کی قلت، قرض داروں کی قلت، مرکزی بینک کی طرف سے عائد کردہ پابندی۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے اعتباری زر کی تخلیق کا فارمولہ بیان کریں۔ اعتباری زر کی تخلیق برابر ہے نئی امانت بٹا زر نقد کا تناسب، یا پھر ہم اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں نئی امانت ضرب 1 بٹا زر نقد کا تناسب۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے طلبی امانتیں وضاحت سے بیان کریں تو جواب ہوگا کاروباری لوگ ایسی امانتیں دن میں جتنی بار چاہیں بینک میں جمع کروا سکتے ہیں اور بینک سے رقم نکلوا سکتے ہیں۔ بینک ایسی امانتوں پر کوئی سود ادا نہیں کرتا بلکہ امین کے طور پہ کام کرتا ہے۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے ملائیشیا میں بلا سود بینکاری کا کیا کردار ہے؟ جواب ہوگا ملائیشیا کا مرکزی بینک 1958 میں قائم ہوا اور پھر 1963 میں یہاں حج کے خواہش مند لوگوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ شروع میں اس ادارے میں 1270 حصے دار تھے جو اب بڑھ کے 15 لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہاں لوگ اپنی بچتیں جمع کرواتے ہیں اور حسب ضرورت قرضہ لے لیتے ہیں۔ اس کا کل سرمایہ $2 ارب سے بھی زیادہ ہو چکا۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کھلے بازار کے عمل سے کیا مراد ہے؟ زر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک جو طریقہ اختیار کرتا ہے اسے کھلے بازار کا عمل کہا جاتا ہے۔ مرکزی بینک زر کی رسد کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی کفالتیں، بانڈز وغیرہ کھلے بازار میں فروخت کر دیتا ہے، لہٰذا پیسہ جو ہے وہ گردش سے نکل جاتا ہے اور بینکوں کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زر کی مقدار میں اضافہ کرنا ہو تو مرکزی بینک حکومت کی سیکیورٹیاں، بانڈز اور کفالتیں وغیرہ خرید لیتا ہے، جس کے نتیجے میں معیشت میں زر کی رسد بڑھ جاتی ہے۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے بینکوں کی اہم اقسام بتائیں تو جواب ہوگا مرکزی بینک جو کہ نوٹ جاری کرتا ہے، حکومت کے بینک کے طور پہ کام کرتا ہے، بینکوں کا بینک ہوتا ہے اور بازار زر کا ناظم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم کہیں گے تجارتی بینک، اس کی بھی آگے 2 اقسام ہوتی ہیں، فہرستی اور غیر فہرستی۔ تیسرے نمبر پہ صنعتی بینک، چوتھے نمبر پہ زرعی بینک،
5वें नंबर पे कौमी बैंक, 6ठे नंबर पे इमदाद बाहमी के बैंक, 7वें नंबर पे हम जवाब देंगे ज़र मुबादला के बैंक और 8वें नंबर पे कहेंगे रहन के बैंक। सवाल पूछा जा सकता है सऊदी अरब में बिलासूद बैंकारी के निज़ाम पे रोशनी डालें, ये तजर्बा कैसा रहा। नेशनल कमर्शियल बैंक सऊदी अरब 1953 में कायम हुआ था। उसकी 161 ब्रांचें इस्लामी बैंकारी के निज़ाम के तहत मुस्तैदी से अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। 1975 में इस्लामिक बैंक दुबई बना और इसी साल इस्लामी तरक्याती बैंक भी कायम किया गया और दीगर मालियाती इदारे भी कायम किए गए जिनमें अलबरका ग्रुप भी शामिल है और कई एक मल्टी नेशनल कंपनियां भी इसमें काम कर रही हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।